اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 72 تا 85 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کے بقیہ حالات۔ فرعون کی طرف سے جادوگروں کو سولی پر لٹکانے کی دھمکی کے جواب میں جادوگروں کا اپنے ایمان پر قائم رہنے کا مصمم ارادہ، بنی اسرائیل کا دریا پار کرنا اور فرعون کا اس میں غرق ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اپنی قوم سے پہلے پہنچنا اور اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے واقعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے چھوڑ کر تیرا حکم مان لیں، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیاة الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف کر دے جس کا ارتکاب تو نے ہم سے زبردستی کرایا ہے۔ واللہ خیر وابقا، اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس جہنم میں نہ وہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔ اور جو شخص اس کے حضور میں مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے بلند درجات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ دائمی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذلک جزاء من تزکا، یہ صلہ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنا دامن آلائشوں سے پاک رکھا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات یہاں سے نکال کر لے جاؤ اور ان کے گزرنے کے لیے عصا کی ضرب سے سمندر میں خشک راستہ بنا لینا، نہ تمہیں تعقب کا اندیشہ ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعقب کیا، پس سمندر کے پانی نے فرعون اور اس کے لشکر کو چاروں طرف سے مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو ہمیشہ گمراہ ہی کیا تھا، انہیں کبھی سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یا بنی
إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات عطا کی اور کوہ طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کا وقت مقرر کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو، ورنہ تم پر ہمارا غضب نازل ہو جائے گا. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اور جس پر ہمارا غضب نازل ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ ہلاک و برباد ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. بلا شبہ میں اس شخص کے لیے بڑی بخشش کرنے والا ہوں جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، پھر راہ راست پر قائم رہا. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کے کچھ لوگوں کو کوہ طور پر طلب کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے ہی پہنچ گئے. سو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا سبب ہوا کہ تم اپنی قوم کے ساتھ آنے کے بجائے ان سے پہلے کوہ طور پر آ گئے؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے تو تیرے پاس آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے.